الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. سورہ ابراہیم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 34 اور 35. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو کچھ مانگا ہر چیز اللہ نے تمہیں عطا کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم سب مل کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تو ساری دنیا مل کر نعمتوں کا شکر تو ایک الگ بات ہے، نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان البتہ ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی ربی، اے میرے رب، اجعل هذا البلد آمنا، اس ہمارے شہر مکہ کو امن والا بنا. سورہ ابراہیم کی یہ جو آیات دو میں نے بات ترجمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے. نہ شکرا اور بے قدرہ انسان اس کے بعد جو نعمتیں ہوتی ہیں اللہ وہ بھی واپس لے لیتے ہیں. آج 14 اگست ہے، پاکستان کی ایک تاریخ ہے.
یہ 1947 کو اللہ نے ہمیں نعمت دی، اور الحمدللہ آج صرف ہمارے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک نام ہے پوری اسلامی دنیا کے اندر، اور پوری اسلامی دنیا کے اندر واحد پاکستان ہے جو اللہ کے فضل سے ایٹمی پاور بھی ہے، اور پاکستان کے اندر اللہ نے ہر طرح کے موسم بھی دیے، نعمتیں دیے، پہاڑ دیے، خزانے دیے، سونا دیا، چاندی دی، گیس کے ذخیرے دیے، کوئلہ دیا، اور یہ تو چند چیزیں ہیں، ابھی ریسرچ کریں تو بہت کچھ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ دعا سکھلائی، تم بھی یاد کر لو اور صبح و شام پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک، پڑھیے ذرا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے عرش والے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ مجھے جو تو نے نعمت دی ہے وہ ختم ہو جائے، زوال نعمت سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وتحول عافیتک، اللہ جو تو نے عافیت دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، کہیں یہ بھی بیماری میں نہ بدل جائے، میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ وفجاءت نقمتک، اور اللہ اچھے بھلے رہ رہے ہیں، اچانک کسی مصیبت اور پریشانی سے پناہ مانگتا ہوں۔ وجمیع سخطک، اور اللہ میں تیری ہر قسم کی نافرمانی اور ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ جس بندے تے جس قوم تے رب ناراض ہو جائے انہیں بھی چھوکی کرنے۔ آج اتنی بڑی طاقت اور سپر پاور، ہم تو سپر پاور سمجھتے ہیں اسے اللہ کے بدل سے، پاکستان والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری طاقت کتنی ہے، اہل پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ سمجھ آ جائے تو دنیا کی سپر پاور کی ہے، وہ الگ بات ہے کہ ذاتی مفاد کی خاطر ہم لوگوں کے سامنے لمبے پڑ جاتے ہیں، وگرنہ جن کے پاس عقیدہ توحید ہو، اور جن کے پاس قرآن جیسی دولت ہو، جن کے پاس کائنات کے امام کی سنت اور حدیث ہو، اور پھر جن کے پاس دنیا داری کے لحاظ سے، بلکہ یہ بھی دینی ہے نا، سپر پاور ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تیاری کر کے رکھو تاکہ ظاہری دشمن بھی دبے رہے، جو خفیہ ہیں ان پر بھی روب رہے۔ تو اللہ کے فضل سے سب کچھ ہے، صرف ذرا حوصلے کی ضرورت ہے، قیادت کی ضرورت ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے یہ وہ نعمت ہے، اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ توجہ کرنا، دونوں لفظوں کے شروع میں عربی کے اندر لام تاکید ہے، لام تاکید۔ بندہ پنجابی سے گل کر دے، اے میں چیز تینوں دیاں گا، تو تجھے کہتا میں تم ضرور دیاں گا، مانے وزن پیدا ہو جاندے۔ اللہ رب العزت نے میرے اور توڑے مزاج نوں سامنے رکھ دیا ہویا، عربی دے لفظاں دے اندر وزن پیدا کر کے بیان فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اے میرے بندو، اگر تم شکر ادا کرو، اگر تم شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر کے اندر، میدان کے اندر، اسر میں، جسر میں، حالات اچھے ہیں تب بھی، اگر تھوڑے سے کمزور ہو گئے تب بھی، ہر حال کے اندر
اگر تم شکر کرنے کی عادت اپنا لو، عرش والا اللہ کہتا ہے ضرور ضرور میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، لأزیدنکم۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ اپنی زبان پہ الحمدللہ کا کلمہ لے کے آؤ۔ جب بھی کوئی بندہ پوچھے حضرت صاحب بھائی جی کی حال ہے تو کی کہنا ہے؟ مل کے بولو الحمدللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ اللہ کا اعلیٰ درجے کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے نا، اعلیٰ درجے کا، تو وہ الحمدللہ پڑھ لے، اس کی طرف سے شکر ادا ہو جائے۔ اور دیکھو نبی پاک کی زندگی تو دیکھو نا، کتنے مقام ایسے ہیں۔ اللہ نے کھانا دیا الحمدللہ، میرے صاحب نے کپڑے دیے الحمدللہ، اللہ نے صحت تندرستی دی الحمدللہ۔ کس کس موقع پر؟ جب رب نے قرآن دیا تو اللہ بھی فرماتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ قرآن میں یہ نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز یہاں سے ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری دنیا کو پالنے والا ہے۔ اللہ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نیا کپڑا پہنتے نا تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ما اباری به عورتی واتجمل به فی حیاتی۔ اور بھی دعائیں ہیں جس طرح الحمدللہ الذی اطعم ہے نا، اور بھی کپڑے پر بھی ایسی دعائیں۔ اسی طرح جب کھانا اللہ نے دیا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم، ذہن میں رکھیے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں بسم اللہ، ایک گھونٹ بھی ہے نا الحمدللہ، کیا پڑھنا؟ پڑھیے ذرا بسم اللہ الحمدللہ۔ یہ لفظ ہے حدیث کے اندر۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص پانی کے ایک ایک گھونٹ پر اور روٹی کے ایک ایک لقمے پر الحمدللہ پڑھتا ہے نا، اللہ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ یار اللہ کو راضی کرنا، دیکھو کھانا ہم اپنا کھا رہے ہیں، پیٹ اپنا بھر رہے ہیں، اور ساتھ الحمدللہ پڑھتے جائے تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو چلو اگر ہر لقمے پر نہ پڑھ سکو، کبھی نہیں بندے کو وقت ملتا، روٹین نہیں بنتی، تو آخر میں تو آپ سرکار نے فرمایا نا، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ وہ حدیث ہے، توجہ کرنا ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے نا، صرف اس کا شکر ہی ادا نہیں ہوتا، اللہ اس کی زندگی کے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دیتا۔ ساری دعاؤں کی یہ فضیلت نہیں ہے، دعائیں تو اور بھی ہیں کھانا کھانے کے بعد، لیکن یہ جو دعا نا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ آپ سرکار فرماتے جو بھی میری امت کا شخص مرد ہو یا عورت کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، شکر تو وہ کر ہی رہا ہے، اللہ زندگی کے پہلے گناہ بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کون سا موقع ہے نبی پاک اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ لو، توجہ کرنا، آپ کسی بیمار شخص کو دیکھو، اس کو کوئی بیماری، کوئی عذر ہے، تم دیکھ کر یہ دعا پڑھ لو، ساری زندگی اللہ تمہیں اس بیماری سے محفوظ کر لے۔ یار کتنی بڑی عظمت ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی کتنی شان ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اس کا حال بھی پوچھو، اللہ تمہیں الگ ثواب دے گا، اور ساتھ تم اگر یہ دعا پڑھ لو الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ
وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دعا پڑھ لو گے اللہ نے اس کو جو مصیبت دی ہے تمہیں اللہ ساری زندگی اس سے بچا کے رکھے گا۔ یہ ہے اللہ کے شکر ادا کرنے کی عظمت۔ پاکستان یہ نعمت عظمی ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اور پھر پاکستان کا مطلب کیا؟ مل کے بولے ذرا، پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے کہہ ذرا، دلوں کو سکون اور سکون ملے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو پھر وہی بات ہے، نہ شکرا اور بے قدرہ بندہ، اس سے تو نعمتیں اللہ پہلے بھی چھین لیتے۔ یہ کوئی ایسے تھالی میں رہ کر ہمیں نہیں دے دیا گیا۔ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی، جانیں قربان کی، بیٹوں کو ذبح کروایا، بیٹیوں کو قربان کیا، اپنی لائبریریوں کو قربان کر دیا، مدرسوں کو قربان کر دیا، اپنی جائیدادوں زمینوں مربوں کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر پاکستان کو حاصل کیا۔ اللہ ہمیں اس نعمت عظمی کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اور اس کی قدر کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا آج اسی مقصد کو عملاً پاکستان میں نافذ کر دیا جائے۔ عملاً قانون تو بن گیا، جیسے پچھلے دنوں پچھلے ہفتے میں نے جمعے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ حکومت نے پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں، پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں اتنے تھوڑے عرصے میں دھڑا دھڑ بل کبھی بھی پاس نہیں کی، اور سارے بل ذاتی مفاد کی، ایک آدھا ہوگا عوام کے مفاد کا، باقی سارے بل اپنے ذاتی مفاد کے پاس کیے، اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے۔ لیکن چلو جاتے جاتے ناموس صحابہ وہ اہل بیت کا بل بھی اسمبلی میں تو 2019 کو پاس ہو گیا تھا، لیکن سینٹ کے اندر بھی اللہ کے فضل سے وہ باقاعدہ طور پر پاس ہو چکا ہے، اور الحمدللہ۔ میں نے جمعے میں بھی یہ کہا تھا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے کہ پاکستان کے کسی کونے میں کوئی بھی بدبخت نبی پاک کے کسی صحابی یا نبی پاک کے گھر کے کسی بھی اہل بیت کی توہین کرے گا، بدتمیزی کرے گا، زبان درازی کرے گا، وہ پھر جیل کی سلاخوں میں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن جاگنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک کام اور بھی پا دیتا ہے، وہ یہ بھائی نے نا ظاہری طور پہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، لیکن ہیں وہ اہل بیت کے بھی دشمن۔ وہ انہوں نے کیا کیا پتہ آپ کو؟ سونا جانا، انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک بڑی کانفرنس کی کال دے دی، اور اندر اندر وہ صدر پاکستان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں بڑے تحفظات ہیں۔ یہ مطلب ہے دال میں کالا کالا نہیں، پوری دال ہی کالی، پوری دال ہی کالی۔ دعا کرو اللہ صاف ستھرا دل عطا کرے، جب دل ہی کالا ہو جائے تو پھر نجات نہیں مل سکتی۔ انہوں نے کہا ہمیں بڑے تحفظات ہیں، اور اس بل پر صدر صاحب سائن نہ کریں، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ نبی پاک کے دیوانوں، پروانوں، نبی پاک کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت کی عظمت، شان اور ناموس ہے، اور ہمارا ان سے پیار، محبت، عقیدت کا اظہار ہے۔ ہم جانیں تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن عظمت صحابہ اور ناموس صحابہ اور اہل بیت پر آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ادارے بھی سن لیں، سب سن لیں کہ کسی شخص کو نبی کے اصحاب کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کی اجازت نہیں دی جائے۔
یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ دنیا کے لوگوں میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جن پر اللہ راضی، یہ اللہ پر راضی۔ اللہ دعا کرے اللہ ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ مجھے آج حد افسوس ہوا ہے کہ ہماری مسجد کے نمازی کیا ہے، اس کے متولی بھی اور اس کے پرانے خدمت گزار بھی حاجی بابا جی حبیب اللہ صاحب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دعا کرو اللہ ان کی محنتوں کو اور ان کے دینی کاموں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو کروڑ جنت عطا کرے، کیونکہ ظاہری طور پر تو بڑی اچھی زندگی گزاری انہوں نے، صف اول کے نمازی تھے، جب تک بیمار نہیں ہوئے وہ تھوڑی بہت نکاحت کے باوجود بھی مسجد میں آتے، صف اول میں نماز پڑھتے، درس بھی سنتے، علماء سے پیار کرتے، مسجدوں سے پیار کرتے۔ انشاءاللہ العزیز ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت دے گا، انشاءاللہ اللہ ان کو جنت عطا کر دے اور ہمیں موت کی تیاری کی توفیق دے۔ آئیے ذرا بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے، اور جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے اور ہمارے والدین کے لیے بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان کی آخرت بہتر کرے اور ہمیں اللہ موت کی تیاری کی توفیق دے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اغفر لنا ولہم یا رب العالمین۔ اللہم ادخلہم جنت الفردوس، اللہم ادخلہم جنت الفردوس۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ جی ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے میرے اللہ ہماری اس مسلم مسجد قصور کے پرانے متولی نمازی مسجد کے خدمت گزار مولوی حبیب اللہ صاحب تیرے پاس آگے، اللہ تو ان کو معاف فرما، اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے میرے اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا، جب بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان گھروں میں یا ہسپتالوں میں روحانی جسمانی طور پر بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں مکمل تندرستی عطا کر دے، عافیت عطا کر دے، صحت عطا کر دے، فار ایور ساری زندگی صحت تندرستی عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اے میرے اللہ سڑے چکے ہوئے ہتھوں قبول کر لے، اللہ جی سڑی دعاواں قبول فرما۔ یا اللہ جو منگیا ہوئی عطا کر دے، جو نہیں منگ سکے بن منگیا عطا فرما۔ یا اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کو رزق حلال عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔